ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ سن رہے ہیں مسیحا اور میں ہوں اسد۔ پیارے دوستو، اس سے قبل آپ مسیحا کی 128 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 129 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لازماً لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازماً کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ لوگ اب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے اور میں اپنے بچاؤ کے لیے اب کون سی نئی تدبیر سوچ سکتا تھا جس کے امکانات مجھے قریب دور بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ میں نے تھوڑا سا سر گھما کر اس طرح دیکھا۔ سر کے عقبی حصے کی ٹیز کچھ کم ہونے لگی تھی۔ دروازے سے بھولا ناتھ اور گوہر شاہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھر ان کے عقب میں مجھے 2 اور افراد آتے دکھائی دیے۔ یہ تاج اور چرن تھے۔ پھر میرے سامنے کے رخ پر گوہر شاہ اور بھولا ناتھ اور دائیں جانب تاج اور چرن چوکس سے کھڑے میری طرف پڑی کینہ توز نظروں سے گھورنے لگے۔ کیا حال ہے ڈاکٹر سیف؟ گوہر شاہ کی طنزیہ کارڈ سے بھری ہوئی آواز گونجی اور میں دھک سے رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے پہچان چکے تھے، مگر کیسے؟ یقیناً میری تلاشی کے بعد برآمد ہونے والے چند اسپائی آلات نے انہیں مخصوص قسم کی تشکیک میں مبتلا کر دیا ہوگا، اور پھر میرا چہرہ دھونے میں انہوں نے چندہ دیر نہیں لگائی ہوگی۔ مجھے سے پہلے اس پر شبہ ہو گیا تھا۔ تاج نے بھی لقمہ دیا۔ اس مردار کے بدہیت ہونٹوں پر بھی زہریلے طنز سے لبریز مسکراہٹ تھی۔ تو یہ ڈاکٹر سیف، یہ بھولا ناتھ تھا۔ یہ بہت اہم شکار ہمارے ہاتھ لگا ہے ناتھ صاحب، گوہر شاہ مسرت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس پر بھولا ناتھ اس کی طرف کچھ ایسی نظروں سے گھورنے لگا جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ تم نے اس کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ شاہ یہی کچھ بھانپتے ہوئے گوہر شاہ نے جملہ مکمل کرتے ہوئے مزید کہا، میرے پاس اس کی جو قیدی ساتھی ہے، اس میں اس کی جان ہے، اب منہ کھولنے میں بالکل دیر نہیں لگائے گی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا گوہر شاہ، میں نے رسن بستہ اور اسیر غنیم ہونے کے باوصف بزلہ سنجی سے کہا، میں رومی کا منہ کھلوانے کے لیے جمبوری کا رول پلے کر سکتا ہوں۔ یہ اتنا بے پرواہ کیوں ہے؟ اچانک بھولا ناتھ نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ اس کے برماتی نظریں میرے ہی چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ دشمن نفسیاتی مار مارنے لگا تھا۔ یہ بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور پلے اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ انتہائی بے وقت اور عام سا آدمی جو دوسروں کے کانوں اور سہاروں سے چلتا ہے، گوہر شاہ نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی کرارا جواب دیتا، بھولا ناتھ نے گوہر شاہ سے یہ کہتے ہوئے خود ہی میرا قرض اتار دیا۔ اگر یہ بے وقت اور عام سا آدمی جو دوسروں کے کندھوں اور سہاروں سے چلنے والا شخص ہے، تو پھر تم پاکستان سے بھاگ کر یہاں شنکر چانکیا کے چرنوں میں اپنا منہ چھپانے کیوں آ گئے تھے؟ تمہاری اس بات پر میرا تو جی کرتا اپنے پستول کی لمبی نال تمہارے منہ میں گھسیڑ کر لبلبی دبا دوں۔ گوہر شاہ شرمندہ ہو کر بغلے چانکنے لگا۔ ادھر میں نے دل کھول کر کہہ لگایا تو اپنے باز کی بے عزتی پر تاج غصے سے بپر گیا اور میری طرف گھورتے ہوئے دانت پیس کر خونخوار لہجے میں ان سے بولا، اسے میرے حوالے کر دو، اس کی ساری چوکڑیاں بھلا دوں گا۔ ابے جا راتب خور کتے، میں نے جکڑ بند ہونے کے باوجود اسے للکارا۔ پاکستان میں تو میرا ایک بال بھی نہیں کھینچ سکا، یا تو نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ اس کی بے خوفی اور بھرپور اعتماد اشارہ کرتا ہے کہ یہاں بھی اس نے اور اس کے چھپے ہوئے ساتھیوں نے ہمارے لیے زمین تنگ کرنے کی پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ بھولا ناتھ بدستور گہرے لہجے میں بولا۔ ناتھ صاحب، آپ تو خواہ مخواہ ہی اس سے مروب ہوئے جا رہے ہیں، تاج نے جھلا کر بھولا ناتھ سے کہا، اور یہی وہ وقت تھا جب بھولا ناتھ کا دایاں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور کمرے کی دم بخود سی فضا میں زوردار چٹاخی کی آواز گونج گئی۔ تاج کے حلق سے کراہ خارج ہوئی تھی اور بھولا ناتھ کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد وہ چند قدم پیچھے کی جانب لڑکھڑا گیا۔ پاکستان سے بری میں لائے ہوئے اپنے اس لوسی کتے کو لگام دو گوہر شاہ، بھولا ناتھ نے پرغیظ لہجے میں کہا، ورنہ اگلی بار میں اس سے گولی سے بات کروں گا اور وہ میری اس سے آخری بات ہوگی۔ تاج، اپنے آپ میں رہو۔ گوہر شاہ نے تاج کو گھور کر تنبیہ کر ڈالی۔ میں پھر چہکا، ایک دم چھکاس، کیا کہنے بھولا ناتھ صاحب تمہارے؟ تم تو یار بہت دلچسپ آدمی ہو، کیا خوب پہچانا ان دونوں کو؟ میری بات نے گوہر شاہ اور تاج کو بلبلا کر رکھ دیا تھا، مگر بھولا ناتھ کے سامنے بے بس تھے۔ ان کے مقابلے میں بھولا ناتھ میں بہرحال ایک کوالٹی تھی کہ وہ میرے حوالے سے بلا وجہ کسی طیش اور غصے کا اظہار کرنے کے بجائے دیگر توجہ طلب امور پر غور کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ یہ دونوں ہی گیدڑوں بلکہ گدھوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ موقع تاک کر میں نے تاؤ دلانے والی اسکیم جاری رکھی۔ انہی کی راہ پا کر ہی تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان
پھر امارات میں تم لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور اب یہاں بھی۔ تم بکواس بند کرو اپنی۔ بھولا ناتھ دھاڑا۔ بند کر دی، میں نے کہا۔ چرن، اسے اسی وقت گولی مار دو۔ بھولا ناتھ نے اچانک صفاقانہ حکم جاری کر دیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھولا ناتھ صاحب، گوھر شاہ نے فوراً اس سے کہا۔ ہمیں اس کے ایک اور اہم ساتھی طارق تک بھی پہنچنا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے چاند کو چمکنے کے لیے سورج کی روشنی کی محتاجی ہوتی ہے۔ اب گلیلی کی اولاد، تو ماہر فلکیات کب سے بننے لگا؟ کیا تیرا دماغ چل گیا ہے؟ بھولا ناتھ نے گوھر شاہ کو لتاڑا، مگر وہ بھی ایک ہٹیلا ہی تھا، اپنی کہتا رہا۔ میں اس کے ذریعے اس کے دوسرے ساتھیوں کے ٹھکانوں کا پتہ چلاؤں گا۔ ان کا لاڈلا اور رومی کا تو یہ محبوب ہے، اسے میرے زیر عتاب دے کر رومی فٹ سے اس اہم سیڑھی کے بارے میں اپنی زبان کھول دے گی۔ گوھر شاہ کے ان آخری الفاظ کے سفید جھوٹ پر میں اندر سے حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ہی نہیں، اس کا چیلا تاج بھی یہ حقیقت اچھی طرح جانتا تھا کہ میں رومی سے نہیں بلکہ حمیرہ سے محبت کرتا تھا۔ تاہم مجھے گوھر شاہ کی چالاکی سمجھنے میں بھی مطلق دیر نہیں لگی کہ اس طرح بھولا ناتھ کو جوش دلا کر مجھے اپنی گرفت میں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں ایک تو اس کا مقصد وہی تھا جو بیان کیا جا چکا، جبکہ دوسرا مقصد مجھ سے ذاتی طور پر انتقام بھی لینا تھا، اور یہی تاج کی بھی مرضی تھی، کیونکہ بھولا ناتھ کی شہ پر میری جوابی لفظی کارروائی نے ان دونوں کی انا اور تکبر کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یوں یہ دونوں مردار، بالخصوص تاج، مجھ سے زبردست انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس میں دونوں ہی فوائد انہیں نظر آ رہے تھے۔ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ خود میں بھی یہی چاہنے لگا تھا کہ انہی کے ہتھے چڑھ جاؤں، اس طرح کم از کم میں رومی کے پاس تو جا پاؤں گا۔ آگے پھر اللہ مالک تھا۔ بھولا ناتھ کو سوچتا پا کر گوھر شاہ نے سمجھا لوہا گرم ہے تو اس نے ایک ضرب مارنی چاہی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ناتھ صاحب، میں تمہاری بات کے صحیح یا غلط پر غور نہیں کر رہا ہوں۔ بھولا ناتھ نے ڈپٹ کر اس کی خوش فہمی دور کر دی۔ اس کے بارے میں بعد میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ 90% امکان یہی ہے کہ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اسے گولی ہی مار دی جائے۔ چلو اب یہاں سے چانکیا کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ بھولا ناتھ کی بات پر میں نے دیکھا کہ گوھر شاہ اور تاج کے چہرے پر اوس پڑ گئی تھی۔ وہ لوٹ گئے۔ ایک طرح سے خود میں بھی ان کی چال کی ناکامی پر متاسف ہوا تھا۔ بہرکیف شکر تھا کہ انہوں نے مجھ پر ابھی کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا تھا، جس کا یہ بھی صاف مطلب نکلتا تھا کہ بھولا ناتھ واقعی مجھے گولی مار کر میرا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ وہ شاید خطرات پالنے کا عادی نہیں تھا۔ کیا مجھے اب اپنی موت کا انتظار کرنا چاہیے؟ اس سوال نے مجھے اندر سے بری طرح تھرتھرا کر رکھ دیا۔ پھر کافی وقت بیت چلا۔ اس عرصے میں مجھے کھانے کو دیا گیا، نہ ہی پینے کو۔ قربانی کا جانور تو میں تھا نہیں کہ کھلا پلا کر مجھے چھری تلے دیتے، شاید اس لیے مجھے بھوکا پیاسا ہی مارنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ میرے اندازے اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے مقدور بھر آسمان کی رنگت سے مجھے وقت کے پہیے کے گھومتے رہنے کا اندازہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ گویا میری موت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ اور پھر مزید رات کی ایک پہر بیت جانے کے بعد دروازے پر اچانک آہٹ ہوئی۔ مجھے وہ آہٹ گویا عزرائیل کی ہی محسوس ہوئی۔ میرا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ میری دم بخود سے نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے کمرے میں بلب روشن تھا۔ دروازے کی نچلی درز سے باہر راہداری تاریک ہونے کے سبب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ ایسے میں اچنبھا لازمی تھا کہ آنے والے راہداری میں روشنی ضرور کرتے۔ تو پھر کیا یہ واقعی موت کا فرشتہ تھا جسے اندھیروں اور روشنیوں کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی؟ میں نے بھی باغور دروازے پر کان لگا دیے۔ کچھ ایسی آہٹ محسوس ہوئی جیسے باہر سے کوئی دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا دل اب رک رک کر دھڑکنے لگا۔ ایک روح فرسا خیال یہ بھی ابھرا کہ کہیں گوھر شاہ یا تاج اپنے انتقام کی آگ میں جھلس کر مجھے تاریک راہوں میں ہلاک کر کے اسے ٹھنڈا تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس تصور ہی سے میں کانپ گیا۔ میرا منہ آزاد تھا۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اگر ایسا کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ میں جیسے پتھر بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سرتاپا سیاہ چست لباس میں ملفوف تھا، چہرے پر نقاب تھا اور اس میں فقط اس کا منہ اور آنکھوں کے سوراخ نظر آ رہے تھے، لیکن چست لباس میں اس کے دل نواز جسمانی نشیب و فراز نے مجھے بری طرح چونکا کر رکھ دیا۔ وہ سرتاپا حسین اور دلکش نسوانیت کا پیکر تھی۔ کون تھی؟ میں اس کے قریب آنے اور بولنے کا منتظر رہا۔ شش! اس نے اندر آتے ہی اپنے ایک ہاتھ کی انگلی منہ والی جگہ پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کی پیشگی تلقین کر ڈالی، اور میں نے اس پر حرف بحرف عمل کر دیا۔ اس نے آہستگی سے عقب میں دروازہ بند کیا اور دبے پاؤں میرے قریب آئی۔ اس کے انداز و اطوار میں بڑی بے قراری اور اپنائیت تھی۔ پھر پاس آتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ سیاہ چست لباس میں ڈھکی
होने के बावजूद मुझे उसके कुर्ब की महक शनासा सी लगी। सैफ, उसने हुले से भराई हुई आवाज में कहा, और तभी बेख्तियार मेरे मुंह से भी उसका नाम बरामद हुआ। रूमी? ये मेरे लिए गैर मुतवक्का था। रूमी का अचानक यूं मेरे सामने और करीब आना मुसर्रत खेज था और हैरतें बेशुमार। वो मुझसे लिपटी रही। मेरा भी यही जी किया, लेकिन मैं बंधा हुआ था। वो नहायत जज्बाती हो रही थी और तभी मैंने उसे याद दिलाया कि मैं खतरनाक दुश्मनों की कैद में और बंधा हुआ हूं। यही नहीं, वो खुद भी खतरे की गोद में आ गई है। उसे संभाला और सबसे पहले अपने सर से नकाब हटाया। वो रूमी ही थी। एक खासा वक्त मैंने उसके साथ गुजारा था। वो मेरे दुख के साथ ही रही थी। कई मौकों और नाजुक लम्हात में हम साथ और करीब भी रहे थे। जिंदगी और मौत की आंखों में आंखें डालकर हम एक साथ अनगिनत खतरात से नाबुर्द आजमा भी हुए थे। लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे एक झटका सा लगा। उसका हसीन और पुरशौक नजर आने वाला दिलकश चेहरा दागदार था। मुतवर्रम और कहीं कहीं पड़े हुए स्याह धब्बों ने मेरे अंदर कर्ब की लहर जगा दी थी। अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं था। वो मेरे जकड़ बंद खोदने लगी। चंद मिनटों में ही उसने ये काम निपटा दिया। रूमी, ये तुम्हारा चेहरा? मैं इतना ही कह पाया था। शायद दुख तले मेरे हल्क में रिकत सी उतर आई थी। ये चेहरा मेरा ही है, बस दुश्मनों की कर्म नवाजी है। वो अपने मखसूस और जिंदा दिल लहजे में बोली और फीकेपन से मुस्कुरा दी। उसकी आंखों के वो दिए मुझे बुझे बुझे से महसूस हुए, जो कभी हर वक्त रोशन दिखाई दिया करते थे। क्या सोचने लगे? मुझे एक टुक सोचता और चुप पाकर वो हल्के से बोली, सच से बताओ रूमी, इन बदजातों ने तुम पर किस किस्म का तशद्दुद किया है? कहते हुए मुझे अपनी आवाज अजनबी सी लगी थी, यूं जैसे मेरे अंदर कोई एकाएक ही बेदार होने वाला जंगजू बोल रहा हो। औरत के जिस्मानी जख्म तो हर कोई समझ लेता है, मगर रूह के घाव कोई कोई मर्द समझता है। तुम शायद ऐसे ही मर्द हो सैफ। जख्म हरा हो जाने पर रूमी छिल जाने वाले लहजे में बोली, इन्होंने मेरे चेहरे को ही नहीं, मेरी रूह को भी जख्मी किया है। मैं ताज से इसका इंतकाम जरूर लूंगी। कहते हुए यकायक उसके लहजे और आंखों से मुझे एक भड़कती हुई आग की तपश महसूस होने लगी। ताज, मैं अभी से इबरतनाक मौत के बगैर यहां से नहीं निकलूंगा। मैं एकदम गजबनाक लहजे में बुड़बुड़ाते हुए बोला, अभी निकलने की करो। उसने कदरे संभलते हुए कहा। उठ खड़ा हुआ। शुक्र है इन मुर्दारों ने तुम पर तशद्दुद नहीं किया। वो बोली, लेकिन तुम यहां अचानक कैसे? मैं अभी तक हैरान था। कहा ना अभी निकलने की करो, चलो, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। हम दबे पांव दरवाजे की जाने बढ़े। रूमी के हाथ में अब एक अजीब साख्ता पिस्तौल नजर आ रहा था। ये क्या शय है? मैंने सरगोशी में पूछा। तीर फेंकता है ये, उसने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर झांका और फिर मुझे भी इशारा किए हुए राहदारी में आ गई। यहां से वहां तक ये तवील राहदारी सुनसान पड़ी थी। हमारे शिकार यहाँ मौजूद हैं, इनका भी बंदोबस्त करना होगा, मैंने कहा। मुझे मालूम है और मैं इन्हीं का पीछा करती हुई यहाँ तक पहुंची थी। वो नीची आवाज में बोली, मुझे तारिक की तलाश थी। मैं यही समझी शायद इन्होंने तारिक को ही यरगमाल बनाया हुआ है। वो लोग दूसरे कमरे में तुम्हारे मुतालिक बातें कर रहे थे। तभी मुझे पता चला कि तारिक की बजाय तुम उनकी गिरफ्त में हो। ये मेरे लिए गैर यकीनी था। तारिक की फिक्र ना करो, वो खैरियत से है और मैं इसे मिल चुका हूँ। मैंने उसकी तसल्ली करवाई। वो लोग कौन से कमरे में मौजूद हैं? साथ ही मैंने पूछा। वो सामने वाली राहदारी के सिरे की दाएं जानिब के कमरे में। रूमी ने सामने इशारा किया। इनका एक बड़ा गुरु घंटाल भी वहां मौजूद है, भोलानाथ, मैंने बताया। हाँ, शंकर चांकिया के बाद उसी का नाम सुन रखा है मैंने यहाँ। इन सबको जहन्नुम वासिल करना होगा, मैंने कहा। अभी नहीं, मैं इनके खिलाफ कानूनी घेरा तंग करने वाली हूँ और इनके बहुत से राजों से वाकिफ हो चुकी हूँ। इसकी बात पर मेरा हल्क कड़वा हो गया। तुमने फिर कानून का राग अलापना शुरू कर दिया। इस कदर चोट खाने के बाद भी नहीं जानती तुम के कानून इन जैसे बाअसर और खूनी सौदागरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का दूसरा नाम है? मैंने उसी कड़वाहट से कहा। इंटरपोल का कानून सख्त है और हर जगह हर बात से मुआवरा होकर चलता है। उसने तावील पेश की। मैंने उसे सर के नफी इशारे से रद्द कर दिया। तभी अचानक उसकी बात पर मुझे याद आ गया और मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ इनके खिलाफ ठोस सबूत की कोई T3 और T4 नामी सीढ़ी लगी है? अरे वो चौंकी। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने मुख्तसरन उसे अब तक के हालात से आगाह कर दिया और साथ ही ये भी बताया कि भोलानाथ मुझे अगले दिन का सूरज तुलू होने से पहले गोली मार देने का इरादा रखता है और सूरज निकलने में चंद ही घंटे रह गए हैं। बस अब यहां से निकलने की करो, वो बोली और कदम आगे बढ़ा दिया। यही वो वक्त था जब एक से जायद कदमों की आवाजें उभरी। ये अकब से आ रही थी। कोई आ रहा है, दीवार से लग जाओ, उसने कहा और मुझे लिए हुए दीवार से चिपक गई। इसी वक्त चिट चिट की दोबारा आवाजें उभरी
اور یہاں سے وہاں تک یہ طویل راہداری روشن ہوتی چلی گئی۔ ہم دونوں کمر کے بل دیوار سے گویا سانس روکے چپکے کھڑے رہے۔ شکر تھا کہ راہداری یہاں سے تھوڑا بل کھا رہی تھی، کچھ آڑ میسر تھی ہمیں۔ دائیں جانب سے 2 افراد لمبے لمبے ڈگ بھرتے آ رہے تھے، ابھی شاید ان کی ہم پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ہم اپنے کمرے کے دروازے سے تقریباً 15-16 قدموں کے فاصلے پر ہوں گے۔ وہ دونوں مذکورہ کمرے کے دروازے پر رکے اور تب ہی میں نے ان دونوں کو بری طرح چونک کر یکلخت پستول نکالتے ہوئے دیکھا۔ شاید انہیں میرے فرار کا شبہ ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر گھس گئے۔ آگے بڑھو، رومی نے کہا۔ ہم حرکت میں آ گئے اور دوڑنے لگے، مگر اس طرح کے کم سے کم آواز پیدا ہو۔ اسی وقت عقب میں فائر ہوا، پہلا اور پھر دوسرا۔ دونوں گولیاں یکے بعد دیگرے داغی گئی تھیں اور ہمارے قریب کی دیوار سے اچٹ کر چنگاری اڑاتی غائب ہو گئیں۔ اس طرف رومی نے قریب ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں تیزی سے حرکت میں آئے اور دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اسی وقت ایک اور گولی چلی، یہ بائیں سمت شوٹ کی گئی تھی۔ رومی نے دروازے کو اپنے کندھے کی ضرب سے کھولا، ہم اندر آ گئے۔ رومی نے فوراً دروازہ پلٹ کر دیا۔ کمرے میں تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ رومی نے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلاتے ہوئے سوئچ بورڈ تلاش کر کے بٹن پش کیا تھا، جس سے کمرے میں روشنی ہوئی۔ کمرہ مختصر اور خالی تھا۔ کونے میں ایک اور دروازہ نظر آیا۔ اسی وقت دروازے کے قریب توڑتے قدموں کی آوازیں ابھری، پھر کوئی چلا کر بولا، اس کمرے میں ہے وہ مارٹی کی آواز تھی۔ اس کا اشارہ اسی کمرے کی جانب تھا۔ توڑو سیف، رومی کہتے ہوئے دروازے کی جانب لپکی۔ میں نے فوراً اس کی تقلید کی۔ اس دروازے کو بھی رومی نے لات مار کر کھولا تھا یا توڑا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی وہ اس کے منہ پر لگا، جسے رومی کے حلق سے ہلکی سی چیخ خارج ہوئی تھی۔ اکتا کھلا کہ وہ اوپر جانے والے کسی زینے کے بنے مختصر خلا کا دروازہ تھا۔ جگہ تنگ ہونے کے سبب وہ کھل کر دوبارہ کسی دیوار سے ٹکرا کر بند ہوا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ہمارے کمرے کا داخلی دروازہ کھلا، مگر تب تک ہم اوپر جانے والے ایک چکر دار زینے پر چڑھ چکے تھے۔ ہمارے عقب میں 2-3 فائر ہوئے۔ گولیاں گردشی زینے کی فولادی ریلنگ سے ٹکرا کر آتشی چنگاریاں اڑاتی ادھر ادھر نکل گئیں۔ چرن، یہ تم باقی ساتھیوں کو لے کر چھت پر جاؤ، جلدی، مارٹی چیخ کر بولا تھا۔ میں اور رومی تیزی سے زینے سے چڑھتے چلے گئے۔ یہ تم پکڑ لو، اوپر بھی خطرات سے مقابلہ کرنا پڑے گا، رومی نے ہانپتے ہوئے مجھ سے کہا اور تیر پھینکنے والا ماؤزر ٹائپ آلہ مجھے پکڑا دیا۔ اس پر 7 انچ کے 6 عدد تیر نکلنے کے قریب اٹکے ہوئے نظر آئے۔ تم کیا کرو گی؟ میں نے وہ تھامتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میرے پاس دوسرا ہتھیار ہے، رومی نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے اپنے چست لباس کے نیچے سے پنڈلی پر بندہ خفیہ جگہ سے ایک پستول نکال لیا۔ یہ سٹین لیس اسٹیل کا کول ٹائپ کا پستول تھا۔ ہم اوپر آ گئے۔ تاروں بھرا آسمان ہمارے سروں پر تھا۔ ہاربر ہاؤس کی عمارت کی چھت کافی وسیع تھی۔ ہم یہاں 1-2 ثانیے کے لیے رکے تھے۔ ہماری نظریں تیزی سے گردش کرتی رہیں۔ یہاں کہیں کہیں چمنیوں کے بلاک ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رومی تیزی سے چمنی کے قریب والے ایک بلاک کی جانب لپکی۔ یہاں میں مزید خطرہ ہے۔ بلاک کی آڑ میں آتے ہی میں نے رومی کو خبردار کرنا چاہا۔ اسی اثناء میں ہمارے تعاقب میں اوپر آتا چرن کا ٹولہ نمودار ہوا۔ فوری طور پر یہی راستہ تھا، اب سنبھالو انہیں، رومی سرگوشی میں بولی۔ میں نے اس کا ایک ہی مطلب لیا، وہ تھا شوٹنگ۔ جیسے ہی مجھے تاروں کی روشنی میں 4-5 انسانی ہیولے نظر آئے، میں نے اپنے کراس بو کا رخ اس طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ سٹک کی آواز سے ایک تیر نکلا۔ اگلے لمحے میں نے ایک چیخ سنی۔ خودکار پستول سے ایک تیر کا نکلنا تھا کہ یکدم دوسرا تیر نکلنے میں آ گیا۔ میں نے اسے بھی اگلا، دوسری چیخ ابھری۔ چرن کے ٹولے میں ہراس سا پھیل گیا۔ فائر کی آواز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہماری سمت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ 2 شکار گرانے کے بعد میرے اندر جوش ٹھاٹھے مارنے لگا تھا، تو مزید تیر جھونک مارے۔ ایک تو شاید خطا چلا گیا، دوسرا شکار کو چاٹ گیا۔